أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلبہ، میں نے آپ کی اس مجلس کے لیے سورہ الانعام کی آخری آیات منتخب کی ہیں. آخری رکوع جو سورہ انعام کا ہے وہ سورہ انعام کا خلاصہ کلام ہے. اس طرح سے تو میں نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا تقریباً آدھا حصہ آدھے سے کچھ زیادہ میں نے آج پڑھا ہے، اور جو بالکل آخری آیات ہیں 5 آیات وہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ رکھا جائے گا. جو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، اور سورہ انعام یہ مکہ معظمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سمجھیے آخری دور کی صورتوں میں سے، یعنی اس کے بعد مکے میں زیادہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ پھر ہجرت ہو گئی ہے اور قرآن کا بقیہ حصہ مدینے میں نازل. لیکن پوری سورہ اگر پڑھی جائے تو ایسا اندازہ لگتا ہے جیسے اب مکے میں مزید گفتگو کی گنجائش کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اب مکے میں گویا اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے کی حجت تقریباً تمام ہو چکی. اور آخری دور میں یہ رہا ہے کہ جہاں مکے نے اپنے آپ کو اس وقت ایک خاص انٹرول تک کے لیے اپنے آپ کو بالکل بنجر ثابت کر دیا اور گویا اشارہ کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو یہاں سے مزید کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان کا حوصلہ اس طرح بڑھایا کہ مدینے میں اس ایمانی شاخ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں باراور ہونے کا موقع دیا. پہلے مدینے کے ایک صاحب ایمان لائے، وہ حج کے موقع پہ آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس دعوت کو پوری طرح سمجھنے کے بعد انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی، پہلے تو ان کے دل میں آیا کہ میں مدینے جا کے مشورہ کروں لوگوں سے اور اس کے بعد ایمان کا فیصلہ کروں، لیکن انہوں نے سوچا پتہ نہیں مدینے پہنچوں یا نہ پہنچوں، تو میں فوراً ایمان کا فیصلہ کیا اور مدینے چلے گئے ایمان لا کر. وہاں جا کر کے لوگوں میں چرچا کیا انہوں نے
وہ صحابی بہت کم لوگوں کو ان کا نام معلوم ہے، ان کا نام ہے عیاض بن معاذ۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جنہیں مدینے کی سرزمین کے لوگوں میں ایمان لانے کی توفیق ملی۔ یہ عیاض بن معاذ، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مدینے میں انہوں نے جا کے کرایا۔ اس کے بعد اگلے سال مدینے سے 6 لوگ آئے، پھر 12 لوگ آئے اس سے اگلے سال، اور آخری سال میں جس کے آخری اس میں اللہ کے نبی نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اس میں 75 لوگ ایمان لائے۔ تو گویا ایک طرح سے مکے کے اندر اب یعنی گویا ایک ڈیڈ لاک ہو رہا تھا، یعنی مستقل طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی فوراً عنقریب کوئی رزلٹ یہاں نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ دوسرے مقام پر امید کی کرنوں کو روشن فرمایا اور اپنے نبی اور ماننے والوں کو، ایمان والوں کو وہاں سے امید جگائی۔ تو یہ پوری سورہ تقریباً ایسے مرحلے میں نازل ہوئی، اور ایک روایت سے اور مزید اس کی تصدیق کرتی ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت معاذ کی چچیزاد بہن ہوتی، تو وہ ہجرت کے بعد ایمان لائی، اور لوگوں وہ کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھی، اور آپ پہ سورہ نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اونٹنی کی کمر ٹوٹ جائے۔ تو مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ مکے کے آخری دور میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی غرض سے وہاں آئی تھی، اور ایمان کا ان کے اعلان مدینے میں ہوا ہے، یعنی گویا ہے کہ وہ انصاریہ صحابیات میں سے۔ تو یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر وہ گئی بھی ہیں تو بالکل آخری دور ہی میں گئی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور تعلق اور عقیدت کی بنیاد پر۔ گویا ہے کہ یہ جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جسٹ پہلے ایک ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ آؤ میں بتاؤں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں حرام کی، یعنی گویا اللہ کی حدود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں مطلق جو ہے جو حدود کیا بنائے ہیں، جن کو آپ جو یعنی زندگی کے اندر کچھ ایسی سیمائیں ہوتی ہیں جن کو لانگ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی، تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے رکوع میں اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پھر جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس سے جسٹ پہلے ایک آیت ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اور ہم نے موسیٰ پر ایک مکمل کتاب نازل کی جس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں دین کی پوری تفصیل موجود تھی۔ وہ کتاب ان کے لیے ہدایت تھی اور رحمت تھی، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے ملنے پر ان کو یقین ہو جائے۔ یہ ٹکڑا ہے قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر، جن کی تفسیر کا نام ہی تفسیر ابن کثیر ہے۔ انہوں نے قرآن مجید میں ایک اسلوب دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا ہے، اسی کے آگے پیچھے قرآن مجید کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا ذکر ہوا ہے کہ یہ برکت والی اور رحمت والی کتاب ہے، تو اس کے پیچھے کہیں تورات کا بھی ذکر چلتا ہے۔ تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تورات اس سے پہلے جو نازل ہوئی وہ اللہ کی مکمل کتاب تھی، مکمل ہدایت نامہ تھا، اور اس کتاب کے اندر زندگی کی تمام تفصیلات موجود تھیں، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ تو دیکھو کس طرح سے اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، اور نبیوں سے رشتہ جوڑنے کے باوجود وہ اللہ کے باغیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک اشارہ ہو رہا ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس کتاب پر ایمان لانے والا اپنے آپ کو شمار کرو اور تمہارا رویہ ایسا ہو جائے کہ تم اللہ کے باغیوں میں شمار ہو جاؤ۔ تو گویا ہے کہ اس کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اس کتاب کے سے تعلق رکھنے والوں اور دعویٰ کرنے والوں پر ایک نگاہ ڈالنا، اور پھر اس قرآن کو یہ سمجھنا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت و برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اس کو سمجھ کر اور اس کو یقین کر کے اختیار کر کے اگر ایمان نہیں لائے گا آدمی تو پھر اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی یہ کتاب۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر یہود کی ایک مثال دی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اور ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں اور وہ کچھ نہ سمجھتا ہو کہ میرے اوپر کیا لرزا ہوا ہے۔ یعنی گویا ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں کو تو اوڑھے ہوئے تھے،
لیکن بالکل سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے. یعنی انسانی معاشرے میں آج بھی، وہ تو عربی زبان کی بلاغت ہے، آج بھی ایک عام آدمی دیہات کا اگر اس کو گدھا کہہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے، چاہے ایک دم ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ گدھا بہرحال انسان سے بہت بہت نیچے کے ایک مخلوق ہے. یعنی انسان اس سے بہت افزوں ہے، بہت بلند ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے. تو گویا ہے کہ تورات جن لوگوں پہ نازل ہوئی انہوں نے اس کی قدر نہ کی، تو ایک مکمل ہدایت کی کتاب ان کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکی. اسی طرح اہل ایمان کو اشارہ ہو رہا ہے کہ تم ذرا یہ غور کرو کہ تمہارے پاس جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا تم کیا حق ادا کرتے ہو. اگر تم نے اس کا کوئی حق نہ ادا کیا تو کیا ہوگا؟ بس یہ سمجھ لو کہ ہم نے جو ابھی بنی اسرائیل کی مثال دی ہے انہیں کا حق تمہارا ہو سکتا ہے. اب یہاں سے وہ ٹکڑا شروع ہوا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب مبارک، اور ہم نے اس کتاب کو بہت برکت والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے. ہم نے اس کتاب کو برکت والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے. فاتبعوہ، تو اس کتاب کی اتباع کرو. واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ اگر ایک آیت بھی دیکھ لیں تو اللہ رب العالمین کے صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنے کا ایک جتنا جذبہ یاد پیدا کر دیتی ہے. یعنی آخری ٹکڑا اس کا کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے. شاید کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت ہو. تو کون ہم میں سے ایسا ہے جو اتنا شقی ہو، اتنا سخت دل ہو کہ اسے اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی. تو یہ گویا ہے کہ ایک انسان کے دیکھیے، ایک فاسق و فاجر انسان بھی، ایک گنہگار آدمی بھی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کا، اپنے اوپر اس کے رحم و کرم کو اترتے دیکھنا چاہتے ہو، اور یقیناً اللہ کے رحم و کرم کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا. یہ بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے رحم و کرم کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے رحم و کرم کے بغیر اللہ فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مقدس ماں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحم فرمائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے بعد شاید اس طرح کے سوالات کا کوئی اور پیک نہیں بن سکتا، کوئی اور کلائمیٹ نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور اکرم انسان انسانی تاریخ میں اور کون مل سکتا ہے. لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی. یہاں کر کے بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو پانا، اللہ کے رحم کی امید باندھنا، اللہ کے رحم و کرم کو اپنے اوپر متوجہ کرنا، یہ انسان کی کتنی بنیادی ضرورت ہے. یہاں اللہ نے جو فرمایا لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اس سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امید کی کرن ہے کہ کیا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس سے اللہ کا رحم و کرم ہمارے اوپر اترے گا. تو فرمایا یہ حاذا کتاب، اور یہ کتاب ہے، یعنی گویا اللہ کے رحم و کرم کو اترنے یا اللہ کے رحم و کرم کو آواز دینے، اس کو اتارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ کتاب ہے. فرمایا حاذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے اس کو برکت والی بنا کر کے نازل کیا ہے. یہ کتاب ہم نے برکت والی بنا کر کے نازل کیا ہے. یہ آپ دیکھیں تو یہ کئی اعتبار سے برکت والی ہے یہ کتاب. ایک تو برکت والی کتاب یہ ہے کہ اس کتاب پر اگر آدمی اس کتاب سے سمٹ جائے تو چاہے چاروں طرف شرک اور کفر اور نظریاتی گمراہی کا، آئیڈیالوجیکل ڈائیورژن کا کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو، اگر ایک آدمی تنہا بھی اس کتاب سے جڑ جائے گا تو سارے گمراہی کے طوفان اور سیلاب اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اتنی برکت والی کتاب ہے. اور اگر یہ دیکھیے اس کے اعتقادی یعنی عقیدے اور مطلب نظریاتی آئیڈیالوجیکل اس کے جو مضبوطی کتاب عطا کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کو، اپنے سمجھنے والے کو، یہ بات سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ یہ کتاب سے اگر ایک آدمی جڑ جائے
تو پوری دنیا کے لوگ اس کو گمراہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ کتاب اتنی مضبوط کتاب، اتنی یہ ایک انسان کے اندر اتنی قوت بھر دیتی ہے. اس کتاب کے یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس کتاب کے اور بھی بہت سے معجزے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اس کتاب جیسا ایک جملہ بھی بنانے کی کوشش کرے تو پوری دنیا کی کوششیں بالکل رائگاں چلی جائیں گی، بالکل فضول ہو جائیں گی. کوئی بھی انسان پوری دنیا کے سارے پڑھے لکھے، سارے ادیب، شعراء اور عقلاء عقل والے اس کتاب جیسا ایک جملہ بھی بنا کے دے گا. یہ بتایا کہ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. اس کتاب کی باتوں بینات من الہدی ہیں. اس کتاب کی باتیں، اس کی ہدایات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. میں ابھی ایک انگریز کو پڑھ رہا تھا، اس نے ایک قرآن مجید کی مطلب حق ہونے پر بہت عجیب باتیں کہی. اس نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی بھی بات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں سب کو پڑھ ڈالو، ان کا شروع کا حصہ آخر سے ٹکرا جائے گا، آخر والا بیچ سے متصادم ہو جائے گا، ایک سماجی بات دوسرے سیاسی بات سے ٹکرا جائے گی. لیکن یہ قرآن جو بات پیش کرتا ہے اس کا ایک جز ایک دوسرے سے بالکل معاون اور موجود ہے، ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے. اس نے ایک بات اور لکھی ہے، بہت عجیب ہے یہ بات. اس نے کہا کہ ایک آدمی اس قرآن کو پڑھے تو مانے یا نہ مانے، یہ ماننا نہ ماننا اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن کوئی بھی آدمی دنیا کا اس کو پڑھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات نہیں کہہ سکتا کوئی دنیا میں کوئی آدمی کہ اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک صاحب نے اس طرح ایک کتاب لکھی ہے، سیارت پرکاش، اس کا 14 جو ہے چیپٹر اسی پر ہے کہ قرآن کے اندر بڑا الجھاؤ ہے. تو بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیانند سرسوتی نے وہ چیپٹر لکھا ہی نہیں تھا. اس پر زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ انہوں نے وہ چیپٹر نہیں لکھا ہے، بلکہ کیونکہ زبان میں بھی فرق ہے ان کے نام سے لوگوں نے وہ چیپٹر وہ چھپوا دیا تھا. بلکہ ایک ایسے نسخے کا بھی پتہ چلا ہے جو راجستھان میں ملا جس میں وہ چیپٹر جو ان کے زمانے میں کتاب چھپی تھی اس میں وہ چیپٹر نہیں تھا. میں آپ سے اس بات کر سکتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ قرآن میں تناقض ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات دنیا کے قرآن کے نہ ماننے والوں نے بھی، بلکہ دین اسلام یا مسلمانوں کی مخالفت کرنے والوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ قرآن مجید کو ماننا یا نہ ماننا یہ تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہے تو نہ مانے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتی، یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر پہلو سے، اس کتاب سے ایک عظمت اور برکت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو آدمی اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ پڑھ لے تو اس کے اندر حق کو جاننے کا ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ میں ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، ابھی اسی سال ان کا انتقال ہو گیا ہے، قریب 450 لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان لائے اور 100 تو وہ بہنیں ہیں اور لڑکیاں ہیں جو ایمان لائی. میں ان میں سے کسی لوگوں سے مل چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ چچا نے ہمیں زیادہ نہیں کچھ پڑھایا تھا، ہمیں انہوں نے 2-4 آیتیں پڑھائی، بس ایسی آیتیں منتخب کر کے لاتے تھے کہ بس ہمارے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی. بس تو ہم چچا ہم کو تلاش نہیں کرتے تھے، ہم چچا میاں کو تلاش کرتے تھے. تو میں یہ کروں کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور ہم نے جو کتاب نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، بہت برکت والی کتاب ہے. اب ہم نے کیا سمجھا کہ اس کی برکت کو ہم نے یوں محسوس کر دیا، ہاں برکت والی ہے، اگر اس سے تعویذ بنا کر کے دکان میں لٹکا لیا جائے تو دکان میں بڑی برکت ہو جائے گی. اگر اس کو کہیں سفر میں لے کے جایا جائے تو ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. جی یہ تو سب ہوگا ہی، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آئی ہے دنیا کے بہت بڑے نفع کے لیے. یعنی انسان اس دنیا میں رہ کر کے، اس امتحان گاہ میں رہ کر کے جہاں چاروں طرف سے دنیا کی لذتیں اور گمراہیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ انسان اللہ سے جڑ جائے. یہ قوت لے کر کے آئی ہے کتاب. اگر یہ اپنے ضرف کی بات ہے کہ آدمی اس کتاب سے کیا چاہے، یا تو آدمی اس کتاب سے دکان کی برکت چاہ لے، یا اصل فائدہ جو ہے کہ اس کتاب کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب چاہ لے، اللہ رب العالمین کی طرف لپکنا اس کو آ جائے، اللہ کے نبی سے جڑ جائے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے جڑ گیا تو یاد رکھیے دکان میں تو نفع و برکت ہونے ہی ہونی. یہاں فرمایا اللہ نے کہ یہ اس کی برکت کا اشارہ جو ہو رہا ہے
کہ فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. یہ ہم نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ اس کی اتباع کرو، اس کے حکم کے مطابق چلو. یہ اس کتاب کے نازل ہونے اور ہمارا تعلق اس کتاب سے کیا ہو، اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے. اور میں اللہ نے کہ ہم نے یہ برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو. اتباع تو سمجھ رہے نا، اتباع کا مطلب فالو کرنا، اسٹیپ ٹو اسٹیپ فالو کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. ان جنرل فالو کرنا اس کو اطاعت کہتے ہیں. لیکن اسٹیپ ٹو اسٹیپ یعنی ایک ایک قدم پہ فالو کرنا، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ میں فالو کرنا، تو بالکل اس ایکوریٹ فالوئنگ کو اتباع کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے اندر بھی لفظ ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے. واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. بہت اہم بات ہے. اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، اس کتاب کی اتباع ضروری ہے، اور اتباع کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو لعلکم ترحمون والی نتیجہ نہیں ملتا ہے. اگر اس کتاب ایک تو برکت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کو تھوڑا پڑھو گے تو بہت سارے علوم سے بے نیاز کر دے گی. جی اس ایک کتاب کو پڑھ لو تو سماجیات، فلسفہ اور جو ہے سائنس، جغرافیہ، ساری چیزوں کے بنیادی نصوص اور اثرات اس کتاب کے اندر تمہیں مل جائیں گے. انتہائی برکت والی کتاب ہے، ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتی ہے. لیکن آئی کس لیے ہے؟ آئی ہے اس لیے تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. آئی ہے اس لیے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اللہ کا تقوی دل میں بسا کے رکھا جائے. میں آپ سے کہتی جامع آئے تھے کہ الفاظ میں اس کو کیا ہم بیان کریں گے. اللہ نے بڑا نسخہ دیا کہ دیکھو اس کتاب کو برکت والی سمجھنا. اس برکت والی کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے ایک ایک اسٹیپ کو فالو کرو، ایک ایک مائنر یا میجر ہو ان کو ہر ایک کو فالو کرو، اور پھر واتقوا، اور اللہ کا تقوی کرو. اگر چاہتے ہو تم کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ کی رحمت تم پہ اترے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی اتباع تو کرنی ہی کرنی ہے. اس کتاب کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. یاد رکھیے، اگر اللہ کے تقوی سے دل خالی ہو جائے تو آپ کی شریعت کی اتباع بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. یہ ہے وہ بات. تو تقوی سے آراستہ کرنا اپنے دلوں کو. اس دل کی زینت کیا ہے؟ آپ کے اس جسم کی زینت آپ کا یہ لباس ہے. آپ کے چہرے کی زینت آپ کے خوشگوار موڈ ہے. آپ کے چہرے سے مسکراہٹ اور تر و تازگی ہے، یہ سب. لیکن اس قلب کی زینت کیا ہے؟ اس قلب کی زینت یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور اللہ کا تقوی ہو. اگر اللہ کا تقوی قلب میں نہیں ہے، اس کا مطلب قلب ویران ہے، جو ہے اس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تازگی نہیں ہے. تو یعنی ایک حدیث میں کہا گیا کہ اگر بعض مواقع پر یعنی جب آخرت کا ذکر ہو رہا ہو، قیامت کا ذکر ہو رہا ہو، اور ایسے مواقع پر بھی تمہیں اپنے دل میں نرمی نہ محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ دل مانگو، کیونکہ تمہارے پاس دل نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اس سے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا کہا ہے. مردہ دل یہ دل نہیں ہوتا. دل وہ دل ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کا تقوی بستا ہو. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تمہارا دل مر چکا ہے. امتوں کی پرانے سے پرانی بیماری کا علاج یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو زندہ کرو. یہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی اتباع کرو اور اپنے قلوب کو تقوی سے آراستہ کرو. لعلکم ترحمون، امید ہے اگر یہ کرو گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ تم پہ رحم ضرور فرمائے. اور میں نے ابھی اللہ کے رحم کا جو اہمیت ہے، کبھی کبھی ہم اس کو جو ہے زیادہ سنجیدگی سے میں نے ذکر دیا حدیث حضرت عائشہ کی روایت کہ اللہ کے رحم و کرم اور اللہ کے رحمت کا اپنے اوپر لازم پکڑنا، اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر لانا، یہ بہت ضروری کام ہے. جیسا اللہ کے نبی، کتنی نازک بات ہے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. عمل کیا ہے؟ یہی اتباع ہے. تو ہماری مقدس نے کتنا نازک سوال کیا، اور آپ سے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کتنا احسان کیا وہ سوال کر کے. فرمائے یا رسول اللہ، کیا آپ بھی
آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی. اب محض اپنے عمل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ کس کا عمل معتبر, کس کا عمل آپ سے زیادہ گہرا, کس کا عمل اتنا جامع. لیکن فرمایا ہاں میں بھی, کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم میرے اوپر ہوگا تبھی میں جنت میں جاؤں. جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں ہی جاؤں. تو جو سب سے پہلے جنت مل جائے گا اس پہ بھی اللہ کا رحم ہوگا تبھی ہو جائے گا. تو یہاں گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اس کو فالو کیا جائے, اور فالوئنگ جو ہوگی وہ تقوی کے ساتھ ہوگی تبھی نفع پہنچائے گی. یہاں ایک بات یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن کی ترتیب میں بھی ایک دم معجزہ ہے. یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, یعنی آج تک سے وہ پچھلے زمانے سے لے کے آج تک, وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر اپنے دل میں تقوی کی کمی لگتی ہو, لگتا ہو کہ میرے دل میں تقوی کی کمی ہے, کچھ روٹنے سے, کچھ سختی ہے, تو بھی اتباع کرتا چلا جائے, اتباع کرتا چلا جائے, مانتا چلا جائے, مانتا چلا جائے. ایک دن آئے گا کہ یہی اتباع اس کے اندر تقوی پیدا کر دے. کتنی ایسی بات اور میں فتبعوہ, تو اس کی اتباع کرو. واتقوا, تو اتباع کے بعد تقوی کا آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتباع تقوی کے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوگی, لیکن اتباع کرو گے تو یہی اتباع تمہارے اندر تقوی پیدا کرے. یہ ہے وہ چیز. تو اگر کبھی کبھی یہ لگے کہ میرے اندر تقوی کی کمی ہے, میرے اندر روحانیت کی کمی ہے, تو گھبرا کر کے کام نہیں روکنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. ہم تو اس کے غلام ہیں, غلامی کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. آدمی کا غلامی کا مزہ بھی آنے لگے گا. ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی کو غلامی میں زیادہ مزہ نہیں آتا, لیکن جب وہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے اور غلامی کا لطف پانے لگتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے در پہ جانا گوارا نہیں کرتا ہے, پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ فتبعوہ, اس کی اتباع کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو. تو گویا اس کا تقویٰ جو ہے وہ ہے بہت قابل خیر, لیکن اگر کبھی محسوس ہو کہ کمی ہے تو گھبرا کر کے راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسا بہت بار ہوتا ہے. بہت سے احباب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے نماز پڑھی اور خوب تلاوت کر رہا تھا اور بہت محنت کر رہا تھا, دن کے اس نے چلے بھی لگائے, لیکن کیا پتا ہے دل میں کوئی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تھی. پھر تو میرا دل اچٹ گیا اور میں اب بالکل نہیں جاتا. تو یہ ہے وہ بات, شیطان یہاں سے وہ اشارہ دے رہا. تو اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحیم اور رحمت والا ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. تم اتباع کرو گے تو یہ تقویٰ جو بظاہر مشکل لگ رہا ہے تمہیں, یہ بھی مل جائے گا. فرمایا لعلکم ترحمون, یہ طریقہ اختیار کر لو, اس کتاب برکت والی کتاب کو اتباع کرو اور تقوی سے آراستہ کرو اپنے دلوں کو آباد کرو تقوی سے, تو تمہارے اوپر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. آگے فرمایا یہ بات کہی جا رہی ہے مشرکین مکہ کے لیے. اب مشرکین مکہ یہ بات سمجھ لیجیے, دنیا کے جو لوگ عیسائی ہیں یا دنیا کے جو لوگ یہودی ہیں ان کی تعداد یقیناً بہت بڑی ہے, لیکن دنیا میں بہت بڑی تعداد تو مسلمانوں کی ہے, اور مسلمانوں کے بعد دوسری اقوام و ملل بھی ہیں, جیسے برہمن یا ہندو مذہب کے لوگ یا بودھ ہیں, یہ بھی بہت بڑی تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک بات کہی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ اتباع کی جائے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے. اسی طرح تم پہ اللہ کی رحمت اترے گی. اور وہ لوگ بڑے زوم میں تھے کہ ہم پر تو اللہ کی رحمت نہیں ہے, ہم تو کعبے کا حج کرنے والوں کو پانی پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, خیمہ لگاتے ہیں, میزبانی کرتے ہیں. تو کہا گیا دیکھو اس سے رحمت نہیں اترے گی, اس سے رحمت نہیں اترے گی. رحمت کیسے اترے گی؟ یہ کتاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی اتباع نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہو. چاہے 1000 برس تم پانی پلا لو حاجیوں کو, چاہے لاکھوں خیمے لگا لو برس برس میں, اور چاہے لوگوں کو استقبال کر لو حج کے آنے والوں کے لیے, اللہ کی رحمت سے تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ. اللہ کی رحمت کتاب سے جڑ گئی ہے, اس کتاب سے جڑ گئی ہے. فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, وہاں انزلناہ سے اس کا رشتہ جڑ رہا ہے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتان من قبلنا, یہ کتاب اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ تم یہ کہہ کر کے معذرت نہ کرنے لگو, یہ کہہ کر کے تم کوئی عذر نہ پیش کر سکو کہ اگر ہمارے اوپر پچھلے دو گروہوں سے طائفتین کا لفظ استعمال ہو, 2 گروہوں, یعنی مطلب یہود اور نصارہ,
پچھلے دو گروہوں کی طرح اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی گئی ہوتی غافلین، ہمارے پچھلے دو گروہوں بڑے گروہوں کی طرح ہمارے اوپر کتاب تو نازل نہیں ہوئی اور نہ ہم اس سے کچھ واقف ہیں تو کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے تاکہ تمہارے پاس ایسا کوئی عذر نہ رہے. بات سمجھ لیجیے بہت فائدے سے. یعنی اب گویا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ صرف مشرکین مکہ نہیں، ریسٹ آف یہود و نصارہ پوری دنیا کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانوں جو تم یہودی نہیں ہو نصارہ نہیں ہو تو یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو ہم اس پہ عمل کرتے اور اس غفلت میں نہ پڑھتے. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کتاب نازل ہوئی، کیا حکم تھا اور کیا وہ پڑھتے پڑھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سائیکولوجیکل انسان وہ کرتا ہے اپنے کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی کاش میرے پاس وہی ہوتی بات تو صاحب ہم بھی عمل کرتے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب یہ کتاب برکت والی نازل ہو گئی اور برکت والی جیسے میں نے کیا کہ بہت جامع مفہوم ہے. اترے گی ایک جگہ تو دنیا کا کوئی کونا محسوس نہیں رہ جائے گا، کوئی کونا باقی نہیں رہے گا جہاں اس کتاب کی آواز نہ پہنچ جائے. یہ بھی بہت زبردست اس کتاب کی برکت ہے. آج دنیا میں اس کتاب کے جتنے ترجمے ہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کسی اور کتاب کے بارے میں. دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی کتابیں چھاپ چھاپ کے بانٹتے ہیں تو یہاں اس کتاب کے ماننے والوں کے اندر اتنا جذبہ اللہ نے دیا ہے کہ ایک ایک آدمی لاکھوں لاکھ کتابوں کے نسخے چھپواتا ہے اور اللہ کے بندوں میں تفصیل کرتا رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اس کتاب کے اشاعت، اس کتاب کے پھیلنے، اس کتاب کے اثرات کے پھیلنے میں زمانے میں ابھی جو بات نام آتا ہے اسلامی دنیا میں ایک ہے ریشنل دلیل کے طور پر جو شخص نے اسلام کو بہت ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھ رہا تھا تو مطلب کہنے کے بعد میں اپنی اہلیہ کو بولا کرے گا تو یہ وہاں موضوع جو کچھ لکھنے پہ آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل اب قلم توڑ دیا ہے. تو میرے صاحب نے بیان کیا کہ میں افریقہ کے جنگلوں میں کچھ اپنے تحقیق اور جستجو کسی ریسرچ والے موضوع پر پھیل رہے تھے. وہ سائنٹسٹ تھے تو کہنے لگے کہ ایک دم جنگل میں بہت مشکل سے جہاں پہنچے تھے وہاں ایک گاؤں پر جنگلی گاؤں پر کچھ لوگ پڑھ رہے تھے. تو ایک آدمی ایک کتاب پڑھا رہا تھا اور درخت کو کاٹ کے چھیل کر کے اس پہ کالم پوت کر کے اور بلیک بورڈ پر اس کو بلیک بورڈ پر یعنی زندہ درخت کو یعنی گویا ہے کہ ایک زندہ بلیک بورڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لائف بلیک بورڈ اس کو پڑھا رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ کیا پڑھا رہے ہیں تو دیکھا کہ مودودی کی کتاب رسالے سے اتہاس پڑھا کہاں اللہ تعالیٰ کی اپنا اور اس دین کو ماننے والے اپنے دیوانے سے گفتار آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے. اور ایسے تو تم ویسے ہی بہت بڑے پیغمبر کے نسبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام سے. یہود و نصارہ تو ابراہیم کے بعد ہی ہے لیکن تمہارا دعویٰ تو ابراہیم سے ہے تو تمہاری یہ نسبت تو تمہیں ویسے ہی بہت محفوظ رکھنی چاہیے تھی. ابراہیم کے سننے والوں کا تو یہ حشر ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن چلو اگر یہ عذر تمہارا مان لیا جائے کہ زمانے کے نشب و فراز میں تمہیں دوبارہ سے ریمائنڈ نہیں کیا گیا تو چلو اب تمہارے پاس انتہائی برکت والی انتہائی مکمل اور انتہائی جامع کتاب نازل کی جا رہی ہے تاکہ تمہیں اب یہ عذر پیش کرنے کی کوئی بات نہ رہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے کتابیں ملتی تو ہم بھی پڑھتے پڑھاتے. ہم تو بالکل انجان رہے کہ ان کے پاس کیا نازل ہوا تھا. اب آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور تقولو وہی بات کو آگے یعنی یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اس کو مانتے. اور تقولو لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم یا کہ تم یہ کہتے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب آتی ہمارے پاس آتی کوئی کتاب تو لکنا اہدی منہم ہم اس سے زیادہ ہدایت ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کو قبول کرتے ان سے زیادہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو ہونا ہی چاہیے. یعنی اگر یہ بات تھی تو اللہ رب العالمین کی ایک کتاب اترنے کے بعد لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں اب ہم ان سے زیادہ ہدایت کریں گے. میں ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اور مکے کے لوگ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ یقیناً اس مرحلے میں تو ہیں
یہود و نصارہ کے مقابلے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ اپنے پیغمبر کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان سے زیادہ اپنے پیغمبر سے وفاداری کرنے والے ہیں، ہم ان سے زیادہ اپنے پیغمبر کی ناموس پر جان دے دینے والے ہیں. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ تمہیں یہ خلق نہ رہ جائے، یہ افسوس نہ رہ جائے کہ اگر ہم سے کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. تو گویا یہ بات اللہ نے اس کو عملاً بھی دکھا دیا دنیا کے اندر. ابھی شاید آپ کو علم میں آئی ہو کہ پچھلے دنوں ایک مضمون کا بڑا ذکر ہوا ہے. ایک عیسائی بڑے عالم نے پوری دنیا میں اپنے مضمون کو پھیلایا. اس نے ایک تقابل کیا ہے، ایک کمپیریزن کیا ہے، فالوورس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فالوورس آف کرائسٹ جو ہے دونوں کا ایک موازنہ کیا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ عیسائیت چاہے جتنا مطلب ڈھڈورا پیٹ لے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم پوری دنیا میں طاقتور ہیں، لیکن ادنا سی بھی مثال پیش کرنی مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے لیے کیا قربانی دی. دین کے لیے انہوں نے کیا قربانی دی. اگر اس کا موازنہ کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جو قربانیاں ہیں ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی قربانیاں کہیں رکھی بھی نہیں جا سکتی. حالانکہ یہ بات ہے قرآن اور حدیث میں نہیں کہی جا رہی ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ماننے والا کہہ رہا ہے، ان سے نسبت رکھنے والا کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی توقیر کی ہے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اس طرح عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا کہ کون ہے اللہ کی طرف ہمارا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو کیا اللہ نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے لپک کے اور بڑھ کر کے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اسی طرح ایمان والے تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں لپک کے بولو کہ ہم ہیں آپ کے مددگار. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ آیت مدینے میں اتری ہے اور غزوہ احد کے بعد اتری ہے، اور اس آیت کے بعد میں جو مناظر دکھائے ہیں اس کا نظیر دنیا میں کوئی قوم نہیں پیش کرتی. جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ لوگوں وہ کیا تھا، احد کی لڑائی میں ایک کمزوری آئی تھی ذرا سا کہ منافقین نے عین میدان جنگ میں منافقت کا اظہار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک بات ہوئی جو شروع جنگ سے پہلے ہوئی، اور دوسری بات کیا ہوئی، دوران جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو مسلمانوں کے حوصلے ایک دم کمزور ہو گئے. ایسے موقع پر جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گر گئے تھے تب بات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یا خود اللہ کے نبی کے بارے میں بات جملے آتے ہیں، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ. اس طرح آپ نے لوگوں کو بلایا. یعنی جب انتشار کی کیفیت بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف بلایا. یعنی گویا ہے کہ مرکز ہدایت اور مرکز قوت بھی آپ ہی ہیں. تو چنانچہ جنگ کا فضا بدل گیا پھر اس کے بعد. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم یعنی مکے کے لوگ مشرکین مکہ یا دوسرے تمام لوگ یہ چیز پہ کوئی عذر نہ پیش کر پاتے کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم یہ جو دونوں قومیں رہی ہیں یہود و نصارہ جنہوں نے بڑی کمزوریاں دکھائی، ہم ایسی کمزوری نہ دکھاتے، ہم تو ان سے زیادہ ہدایت میں رہ کر کے ثابت کر دیتے اور اللہ کی کتاب کی قدر کرتے. تو ہم نے کتاب اس لیے نازل کی. اب کسی کا منہ کھل نہیں سکتا ہے. مکے کے اندر بڑے عقل و بالغ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے والے، آپ سے دلیل پیش کرنے والے لوگ تھے سب لوگ. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب وہ کتاب آ گئی. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو بس جان لو کہ اب وہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے. بینۃ بالکل کھلی کھلی نشانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ اور ہدایت ہے اور رحمت. اوپر پہلی آیت میں برکت کہا گیا ہے، اب کون سا کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے. تو تمہارے پاس وہ نشانی آ گئی ہے جس کے نہ آنے پر تمہیں یہ کہنے کا موقع تھا کہ اگر ہم کو وہ کتاب مل جاتی مکمل تو ہم ان دونوں پچھلی قوموں سے زیادہ ہدایت سے چل کر کے دکھا دیتے. تو سن لو وہ کتاب تمہارے پاس آ گئی، وہ ہدایت ہے، وہ کھلی کھلی نشانی ہے اور وہ سراسر رحمت ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو تم عذر کے مقابلے میں آئی تھی بات، لیکن آپ فرمایا جب وہ کتاب آ گئی ہے تو اب اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اس سے زیادہ کون اور ظالم ہوگا جو ان کتابوں کو جھٹلائے، جو ان آیات کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا.
مطلب یہ ہو رہا ہے کہ گویا تو تم تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پہ چل کے دکھاتے اس کتاب کا حق ادا کرتے. اب جب کتاب آ گئی ہے تو اس کو جھٹلانے کا کیا مطلب؟ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ ارے تم تو اپنے دل میں خود مطمئن تھے کہ ایسی کتاب نازل ہو, اور جب کتاب آ گئی تو بجائے لپک کر اس کو لینے کے اور اس کا استقبال کرنے کے تم اس کو جھٹلا رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ, تو جس نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وصدف عنہا, اور ان آیات سے روکا. یہاں بہت اہم ایک بات کہی جا رہی ہے, اس کو عام طور سے الفاظ تو ایک لفظ بیان ہوا ہے اور اس لفظ کے معنی کہی جاتے ہیں. تو مفسرین نے یہاں ہے کہ ایک تو آدمی خود جھٹلا دے بات کو, یہ بات غلط ہے. جھٹلا دینا اور نہ ماننا دونوں میں فرق. میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, ٹھیک, لیکن آپ کی بات غلط ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بہت بڑی جیسا ہے. سورہ یاسین نے وہ بات کہی تھی ان لوگوں نے, شہر کے لوگوں نے, کہ انتم الا تکذبون, تم جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلا دے. وَصَدَفَ عَنْهَا, اس کے اندر ایک مفہوم تو لوگوں نے یہ رکھا ہے, صدف عنہا مانے روکنا, اس سے روکنا. تو یہ کہ خود رکے اور دوسروں کو روکے. تو جو مفہوم بنا یہ کہ جس اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور دوسروں کو بھی روکے. جھٹلا دیا, ویسے ہی اس نے سرکشی اور گستاخی کی حد کر دی. اب اس ظلم پر اور اس کو ظلم کو اور دو آتشا کیا, اس کو اور کئی گنا بڑھ گیا. کیسے؟ جب اس نے دوسرے لوگوں کو روکا, نہیں اس کتاب کو مت سنو. تو مکی سورہ میں ہے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, اور کفار کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز ہرگز نہ سنو. وَلَغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, جب یہ پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو, شاید اسی طریقے سے تم غالب آ جاؤ. تو اللہ نے وہ دونوں بات رکھی ہے. اس کتاب کو جھٹلانا ایک مسلمان اس کی ہمت نہیں کر سکتا. بات سمجھ, کوئی بھی مسلمان اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کو جھٹلا دے. اب اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ یہ تو ایک بات تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نازل کیا ہوگا تو اس زمانے کے لیے ٹھیک رہا ہوگا, لیکن اس زمانے میں ابھی کتاب مطلب ماڈرن نہیں ہے, اس کتاب ہے اب اس زمانے کے اعتبار سے یہ اس مطلب اپلیکیبل نہیں ہے, تو یہ اس کتاب کو جھٹلانا ہے. اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے, یہ کتاب اللہ رب العالمین کا آخری ہدایت نامہ ہے. اس کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. تو آدمی عمل نہ کر سکے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر یہ کہہ دے جیسے میں عمل نہ کروں کسی چیز پر, یہ میری محرومی ہے, میں عمل نہیں کر پا رہا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ کتاب آج کے زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے, یہ کتاب آج کے زمانے میں اس سے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے, تو سمجھ لیجیے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے. یہ ہے ایمان کے تعلق سے اس کی یہ نزاکت ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جب کتاب آ چکی ہے تو اس کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور دوسروں کو بھی اس سے روکے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ, تو ان قریب ان لوگوں کو جو میری آیات سے لوگوں کو روکتے ہیں ہم ان کو دردناک عذاب دینے والے ہیں. اس سزا کے جرم میں جو جرم وہ ہماری آیات سے لوگوں کو روک کے کر رہے ہیں. یعنی اس لفظ کو صدفہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت کے اندر 3 بار استعمال کیا ہے. فرمایا ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی آیات سے لوگوں کو روکا جائے. میں بہت انتہائی دردمندی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسی کمزوریاں آئیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب کیا ہے, بس اور چیزیں پڑھ لیجیے. یہ بہت بہت سخت بات ہے. اس کتاب سے روکنے کا الزام کوئی بھی باشعور مسلمان اپنے سر نہیں لے سکتا ہے, اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں فرمایا کہ وہ سب سے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں میں ہیں جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں کو اپنے سر نہ لینا چاہیے. فرمایا کہ عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کو ہم دردناک عذاب دیں گے.
کیوں؟ اس جرم میں کہ وہ ہماری آیات سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ تو اب ان آیات سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری آیات سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، بہت صاف بات ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن مت پڑھو، فلاں چیز پڑھ لو، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، پکی جہالت ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اگر زبان نہیں سمجھتے ہیں تو زبان والوں سے سمجھو، اگر تفسیر نہیں جانتے ہیں تو تفسیر سے دیکھو، یا جو لوگ تفسیر کر سکتے ہیں ان سے سنو، لیکن یہ کہنا کہ قرآن مت پڑھو یا قرآن مت سمجھنے کی کوشش کرو، انتہائی جہالت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن اس زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے، یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، یہ گویا قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے کہ جو لوگ میری آیتوں سے لوگوں کو روکیں گے، ہم قریب ہم ان کو، یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، یہ جو سا لگا ہوا ہے، سا نجزی، سا کا جب لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ویری نیئر فیوچر، بہت قریب میں ہم ان کو سزا دینے والے ہیں۔ تو کفار مکہ ہی نہیں مراد ہیں، آئندہ کوئی بھی اس کتاب کو جھٹلانے اور اس سے روکنے کا کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ آخرت میں نہیں سزا دیں گے، اس دنیا میں بھی سزا دیں گے، سمجھ رہے؟ تو یہ چیز، اس سے یہ بات ہے کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں کہ کسی نے اللہ کی کتاب کی توہین کی اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو جھٹلانا یا اس طرح اللہ کی کتاب کو انسان میں گستاخی کرنا، اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو عنقریب پکڑ سکتا۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ لوگ یعنی اہل مکہ کو یا تمام انسان جو مخاطب ہو چکے ہیں، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، کیا اب یہ لوگ اس کتاب کا انکار کر کے یا اس کتاب کو جھٹلا کر کے، بجائے اس کے کہ اس پہ ایمان لاتے، اس کو جھٹلا کر کے، اس کا انکار کر کے، اس سے لوگوں کو روک کر کے، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، ان کے پاس فرشتے آ جائیں، اور یاتی ربک، یا تمہارا رب خود ہی ان کے پاس آ جائے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں ہی آ جائیں۔ یہ 3 لفظ بیان کیا ہے۔ تو لوگ کہتے تھے ارے بھائی وہ جو فرشتہ آپ کے پاس کتاب لے کے آتا ہے ہم کو دکھائیے ذرا وہ کہاں آتا ہے، یا ہمارے پاس کیوں نہیں لے کے آتا ہے جب آپ کے پاس آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ بہت بڑی گستاخی کی بات تھی۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں، مشرکین مکہ کو بہت اچھی عربی آتی تھی، یہ اس چیز کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف آبجیکٹو نالج کافی نہیں ہے، آبجیکٹو نالج بہت اہمیت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان کے رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری شریعت کی تفصیلات ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ بہت سارے مستشرقین یا جو کرسچن اورینٹلسٹ ہیں ان کو معلوم ہے، لیکن کیا وہ آپ کی طرح ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ آپ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے آنے لگے ان کے پاس، یا خود اللہ تعالیٰ آ جائے، اور یاتی ربک، کیا آپ کا رب آ جائے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ تو یہاں جو جملہ ہے بہت عجیب و غریب ہے، اوپر کی تو کوئی بات نہیں کیا، یعنی فرشتوں کے آنے کی کوئی بات نہیں کیا اللہ نے، اور یعنی آپ کا رب آ جائے اس کے نہیں، نشانیوں کی بات کی۔ ارے فرشتے آنے کی تو بات چھوڑ دو، اور اللہ کے خود آنے کی تو بات چھوڑ دو، یہ جس تم اللہ کی نشانیوں کی بات کرتے ہو نا کہ کیوں نہیں قیامت لے آتے، کیوں نہیں عذاب لے آتے، اور کیوں نہیں زمین پھٹ پڑتا، اور کیوں نہیں چاند اکھڑ جاتا، یہ جو قرآن کے اندر باتیں تھی قیامت کے آثار وغیرہ، تو اس پہ جو کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں لے آتے یہ سب، تو کیا فرمایا، یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی انسان کا ایمان لانا اس کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب تمہارے رب کی نشانیاں آنے شروع ہو جائیں گی تو تمہارے کسی کا ایمان لانا اس وقت کچھ بھی، تو اس کو لا ينفع نفسا ایمانها، اس کا ایمان اس کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اور پھر اس وقت جیسے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، اب ایمان لا رہا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں شروع ہو گئی، یعنی قیامت کے اسٹیپ شروع ہو گئے،
تو اب کسی آدمی کا ایمان لانا اس کو کوئی بھی دفعہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک بات اور میں سمجھوں، ہر آدمی کی قیامت شروع ہو جاتی ہے جیسے ہر آدمی کی آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے اس کی موت آتی ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہر آدمی کی زندگی میں آتی ہے. یعنی فرشتے اس کے پاس آ گئے، موت گرفتاری کا لے کر پروانہ آ گئے، اب اس وقت ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں پڑ سکتا. چنانچہ آپ دیکھیں فرعون نے توبہ کی لیکن فرعون کو اس کی توبہ نے نقصان فائدہ نہیں پہنچا پایا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مضبوط حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ نقل ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین توبہ وہ ہے جو نزا کے وقت کی جائے، جو موت کے وقت کی جائے. یعنی وہ موت کے وقت جو توبہ ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھو کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بس یہ ہے کہ ہم احتیاطاً خاموش رہیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ بہت ہی بدترین توبہ وہ ہے جو موت کے وقت کی جائے. تو میرے بھائی ہم میں سے کسی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ موت آئے گی اور سانسیں اکھڑنے لگے گی تو میں توبہ کروں گا. اللہ تعالیٰ اس فریب سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرمائے. یہاں فرمایا کہ جب اللہ کی نشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، نشانیوں کا مطلب اب قیامت یعنی حساب و کتاب یعنی زندگی میں عمل کا مہلت اب ختم ہو رہی ہے. اب اللہ کی نشانیاں جس کا تم بڑے کر و فر کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے اب آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اب اگر تم ایمان بھی لے آؤ تو ایمان تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا. بعض مفسرین نے لکھا ہے، بالکل صحیح بات لگتی ہے کہ اگر کوئی مومن نافرمان مومن ایمان رکھتا تھا اور کوئی عمل نیک نہیں کیا تو اب اللہ کی نشانیاں شروع ہو جائیں اس وقت اس کا کوئی نیک عمل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. فرمایا اللہ کی ایمان یا قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ہاں تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کی کوئی نشانی آئے گی تب تم اللہ کو مانو گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے یا اللہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا تب تم مانو گے. وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نشانی سے پہلے ہی اللہ تمہارے اوپر جب نشانیاں اترنے لگے اور اس کے غضب میں جب تم گر جاؤ تو اللہ ہمیں تم سے الگ کر دے، ہمیں تم محسوس فرما لے اپنے اس غضب سے جو اللہ ان بندوں پہ کرتا ہے ایسے نافرمان لوگ. فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بہت عجیب غریب بات ہے. فرمایا ان الذين فرقوا دينهم، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقہ کر دیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو بالکل تفرقے میں بانٹ دیا یا اس کو توڑ مروڑ دیا یا اس کو الگ اس کے مطلب یہ کہ اس کے کمپوننٹس بنا دیے، اس کو جز بنا دیے اور ہر جز کو الگ الگ دین بنا دیا تو تفرقے میں پڑ گئے. وَقَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ، اور آپس میں گروہ کی طرح گروہ ہو گئے. ایک کتاب والی امت، ایک نبی والی امت، ایک قبلے اور ایک کعبے والی امت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پچھلے لوگوں کا رودات بیان ہو رہی ہے. یہود نصارہ خود مکے کے لوگ جن کو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ملے تھی تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دین ملا اور انہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور گروہ ہو کر کے رہ گئے تو لست منہم فی شیء، تو ان میں سے کوئی بھی چیز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی. انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. تو سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ان کا معاملہ جائے گا، ان کا معاملہ اللہ کی طرف جائے گا. اب یہاں تو دنیا میں ہر گروہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہو، کہہ رہا میں حق پر ہو، کہہ رہا میں حق پر. وہ قالت النصارى ليست اليهود ولا شيء، نصارہ کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ قالت اليهود ليست النصارى ولا شيء، یہود کہتے ہیں نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اب دونوں مل کے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نصارہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ انما امرهم الى اللہ، ان سب کے معاملات اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، تو ان کو بتا دے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. یہ بات بہت ہی نازک ہے کہ یہ بات ہے کہ جب دین آ جائے اس میں تفرقے میں پڑنا یہ بہت بڑی لعنت ہے کسی بھی امت و گروہ کے لیے. اور یہ لعنت جب آ جاتی ہے تو پھر کوئی آدمی یہ نہیں سوچنے کو تیار ہوتا آپ فلاں کے انہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ذرا سا بھی اختلاف ہمارے اندر ہوتا ہے تنظیمی انداز کا، جماعتی انداز کا، تو ہم ایک دوسرے کی تصدیق کرنے لگتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ان کے یہاں مل رہی ہیں. اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، سب کچھ ہے. ہاں کام کرنے کے انداز میں کچھ یقیناً فرق ہے.
کچھ بنیادی اصولوں تو فرق ہو جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ میں ایک خاص انداز کے فکر کا آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو جس دین پر ایمان ہے اس دین کی دنیا کو دعوت دینی چاہیے اور اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو نہیں کہتا کہ دنیا کی قوموں کے مقتدی بنے رہو، لیکن سوچیں اور ہمیں کیسے ایسا ہم سے جڑے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کا اعلان اتنے باب دوہل نہیں کر رہے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرے، لیکن کچھ باتیں تو ہیں ان کی ہیں۔ مثلا اگر وہ اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ان سے کچھ اچھی چیزیں تو ہم لے سکتے ہیں نا۔ تو یہ باتیں مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بنیادی اساس میں کامن رہتے ہوئے اگر کچھ اختلافات ہیں تو ان کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی پہچان۔ تفرقے میں پورے دین کو ختم کر دینا یہ یہود و نصارہ کی پہچان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، تو ایسے لوگ جب پہنچیں گے اللہ کیا تو اللہ بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ تو دیکھو جو کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم طور سے ہم یہ بولتے ہیں نا کہ اس کا 10 گنا ملے گا۔ تو اگر آپ ایک نیکی کر کے آئے ہیں تو ایسے آپ کو ثواب ملے گا جیسے آپ نے وہ نیکی 10 بار کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے فلو عشر امثالھا اس کو 10 گنا اس کا ملے گا، تو کیا مطلب کہ جیسے 10 بار وہ نیکی کرتا اتنا اجر ایک ہی بار میں ملے گا۔ اب وہی نیکی وہ 1000 بار کرے گا تو ہر بار 10 گنا ملے گا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کے ساتھ آئے گا فلہ عشر امثالھا، تو اس کو 10 گنا یعنی 10 گنا نیکی کے برابر ملے گا، 10 بار اس نیکی کو کرنے کا برابر ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو کوئی جو برائی کے ساتھ آئے گا تو بس اس برائی کو کرنے کی جو گناہ ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا، لیکن نیکی کر کے آئے گا تو جیسے 10 بار نیکی کر کے آئے بظاہر دیکھیں دنیا کا وہ تو کیا ہوگا کہ بھائی 10 بار اس کو بھی ہو، لیکن نہیں، یہ اللہ کے رحیم ہونے کا اللہ کے کریم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ دیکھو ہم اپنے نافرمان بندوں پر بھی اتنے سخت نہیں ہو جاتے کہ غصے میں ان کو بالکل ایک دم وہ کر دیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہ رکھتے۔ فرمایا الا مثلها وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہی ایک بات ہے کہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی توجہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کسی کو سزا دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آیت میں نقل کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار اگر آپ کسی کو آگ میں داخل کر دیں تو لفظ کا استعمال ہوا پروردگار رب، وانک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار اگر آپ یعنی آپ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ شفیق، آپ ہمارے والد سے بھی زیادہ شفیق، آپ ہمارے تمام دوستوں سے زیادہ ہم پہ مہربان، تو اگر آپ کسی کو آگ میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب وہ تھا ڈالا ہے، وہ تھا بڑا بدنصیب۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں سے کوئی بھی مددگار اس کی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بس اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے کہ اس کو مجھے خود اس سے تھوڑا تازگی مل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ جن آیات سے میں خود کو اس وقت محسوس کر رہا ہوں وہ آپ تک بھی پہنچا دوں۔ اس کا جو آخری ٹکڑا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع رہا تو اگلے موقع پر اس کا آخری ٹکڑا مل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار آپ نے جو برکت والی کتاب نازل کی ہے، آپ نے جو رحمت والی کتاب اور جو ہے ہدایت والی کتاب نازل کی ہے، اے اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کتاب کو ایسا ہمیں سمجھ جانے کی توفیق عطا فرما کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت کے طور پر پیش کر سکے، اور اس کتاب کی دین لائی ہے اس دین کو ہم پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اس سے کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی نفسوں کو ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں،
رحم فرما.